بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کو زائل کرتا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسا چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ موت کے بعد کی تقسیم۔ روح ملک الموت لے جائے گا، مال وارث لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، نیکیاں قرض دار لے جائیں گے۔ ابن آدم کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائے۔ کسی کو اس کے منہ پر بے عزت کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں، بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتا۔ سچ جتنی دیر جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوماتا ہے۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب رزق میں کمی ہونے لگے تو کثرت سے استغفار کیا کرو۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ جب کوئی اپنا مقدمہ اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ نیک کوئی بھی نہیں ہے یہاں، بس اللہ نے عیب چھپا رکھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ ایک ہندو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ہندو مردے جلاتے ہیں جبکہ مسلمان مردے دفناتے ہیں، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھڑی لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، اور نوح علیہ السلام اس عورت کو بلانا بھول گئے۔ ایک دن طوفان تھما تو نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئی زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہے، چلے؟ نوح علیہ السلام نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ چلا؟ وہ کہنے لگی، اللہ کے نبی، کیا نہیں پتہ چلا؟
کہا اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ چلا؟ بڑھیا کہنے لگی ایک دن بادل گرجے تھے اور ہلکی سی پھوہار پڑی تھی۔ نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے کر جاؤ گے، تب جب تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، اے نوح میں نے تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اسی لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائی زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ جانا کہ میں ناراض ہوں۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہیں، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت، دونوں میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اگر نفرت کرے گا تو میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا، اور اگر محبت کرے گا تو میں اس کے دل میں بس جاؤں گا۔ جو انسان عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہے، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر آنے ڈالنے والے کو خوشی دے۔ آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزارا ہوا کوئی بھی دن رائے گاہ نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ سکھ میں جو کام آئے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، اور جو دکھ میں کام آئے وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور یہ وقت تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ انسان بھی بڑا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دے، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ سلطان محمود غزنوی نے رات کی گشت کے دوران ایک شخص کو تندور کے پاس سوتے دیکھا تو اسے اٹھایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے بتایا کہ مزدور ہوں، دن بھر مزدوری کرتا ہوں، رات کو یہاں سو جاتا ہوں۔ سلطان نے پوچھا کہ اتنی سردی میں رات کیسے گزرتی ہے؟ کہنے لگا آدھی رات آپ جیسی گزرتی ہے اور آدھی آپ سے بہتر۔
محمود غزنوی اس جواب سے بہت حیران ہوئے اور کہا اپنی بات کی وضاحت کرو۔ کہنے لگا جب تک تندور گرم رہتا ہے تو آپ کی طرح سکون سے سوتا ہوں، نصف رات تک تندور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو میں اٹھ کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں، یہ وقت میرا آپ سے بہتر گزرتا ہے۔